مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنے کپڑے، جوتے، ٹوپیاں، برتن چھوڑ کر جہاز کی طرف گرتے پڑتے دوڑے۔ اس افراتفری کے عالم میں وہ سب لوگ جو خیریت سے جہاز پر جا چڑھے، جو ساحل سے قریب تھے، جو لوگ ذرا فاصلے پر تھے، اور میں بھی انہی میں شامل تھا، وہ دوڑے ہوئے آ ہی رہے تھے کہ جزیرے بڑے زور سے ہلا اور غڑپ سے سمندر میں ڈوب گیا، اور اس کے ڈوبنے سے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا۔ بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگیں اور بھنور بن گئی۔ ان بد نصیب لوگوں میں جو موجوں میں غوطے کھا کر ڈوب رہے تھے، میں بھی شامل تھا۔ میرے ڈوب مرنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی، مگر جسے اللہ رکھی اسے کون چکی۔ اتفاق سے میرے ہاتھ لکڑی کا وہ پیڑا آ گیا جس پر بیٹھ کر جہاز کے لوگ نہاتے اور کپڑے دھوتے تھے۔ مشہور مثل ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بس میں بھی غنیمت جان کر اس پیڑے سے چمٹ گیا اور جان بچانے کی خاطر لگا ہاتھ پاؤں مارنے۔ موجوں کا وہ زور تھا کہ میں جہاز سے دور بہا جا رہا تھا۔ ہر چند کوشش کی مگر جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنی دیر میں کپتان نے بادبان کھولے اور بچے کچھ مسافروں کو لے کر چلتا بنا۔ جہاز جاتا دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، لیکن کیا کر سکتا تھا، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ جہاز کے غائب ہوتے ہی میں نے دل میں کہا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے۔ میں پٹری پر سوار بہا جا رہا تھا۔ آخر رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، لہروں کا شور ہوا، ہوا کی سائیں سائیں، اتنا بڑا سمندر اور میں اس میں اندھیری رات میں اکیلا۔ خدا کے سوا وہاں اور کون میرے ساتھ ہوتا۔ یوں ہی وہ رات گزر گئی، اگلا دن بھی ختم ہوا۔ میں اسی طرح ہوا اور پانی کے زور سے بہا جاتا تھا۔ آخر بہتے بہتے وہ پٹڑا ایک پہاڑی جزیرے کے کنارے پہنچ گیا، جہاں جنگل ہی جنگل تھا اور درختوں کے ٹہنے پانی کے اوپر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے اچھل کر ایک موٹا سا ٹہنا پکڑ لیا اور اس پر چڑھ کر گھسٹتا خشکی پر جا پہنچا، گویا دوبارہ زندگی پائی۔ کنارے پر اتر کر مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا ہے اور مچھلیوں کے کاٹنے سے ان میں جگہ جگہ درد ہو رہا ہے۔ تکلیف اور تھکن کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں ساری رات مردے کی طرح پڑا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا، میری ٹانگیں سوج کر کپا ہو گئی تھیں۔ میں مشکل سے گھٹنوں کے بل رینگ سکتا تھا۔ اتفاق سے اس جزیرے پر پھلوں کی بے شمار درخت اور ٹھنڈے میٹھے پانی کی کئی ندیاں تھیں، چنانچہ کھانے پینے کا مجھے بہت آرام تھا۔ چند دن بعد میرے تن بدن میں پھر سے جان آ گئی اور دل زندہ ہو گیا۔ میں نے ایک درخت سے ٹہنی توڑ کر لاٹھی بنائی اور اس کے سہارے جزیرے کی سیر کو نکل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور خدا نے کیسے کیسے یہاں درخت اگائے ہیں اور اپنی قدرت کے کیا کیا تماشے دکھائے ہیں۔ ایک دن جب میں جزیرے کے ایسے حصے میں گھوم رہا تھا جہاں پہلے نہ کبھی آیا تھا، تو مجھے دور ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو بظاہر کوئی جنگلی جانور یا کوئی سمندری بلا معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ عمدہ نسل کی اونچی خوبصورت گھوڑی درخت سے بندھی کھڑی ہے۔ گھوڑی مجھے دیکھتے ہی اس زور سے ہنہنائی کہ میرے کان بہرے ہو گئے اور میں پیچھے کو بھاگا۔ فوراً ہی ایک آدمی اس طرح اچھل کر سامنے آیا جیسے زمین سے نکلا ہو اور چیختا چلاتا ہوا میرے پیچھے لگ گیا۔ ارے میاں ٹھہرو تو صحیح، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں رک گیا اور جواب دیا، اے میرے آقا، میں ایک بد نصیب پردیسی ہوں۔ مجھے میرے ساتھی بیچ سمندر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ ڈوب کر مر جاؤں گا، لیکن خدا کی مرضی یہ نہ تھی۔ اس نے مجھے بچ رہنے کا سامان کر دیا اور آخر کار سمندری لہروں نے مجھے اس جزیرے پر لا پھینکا۔ اجنبی میرا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلنے کو کہا
وہ مجھے ایک تہخانے میں لے گیا۔ وہاں اس نے دسترخوان بچھایا اور کئی طرح کے کھانے میرے سامنے لا رکھے اور کہا کہ جی بھر کے کھاؤ۔ جب میں خوب سیر ہو گیا تو اس نے مجھ سے اول تا آخر میری کہانی سنی۔ میرا ماجرا سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اتنے میں اس نے پوچھا، اے میرے صاحب، یہ تو فرمائیے کہ آپ یہاں کس غرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑی ساحل پر کیوں بندھی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے پر مہرجان بادشاہ کی حکومت ہے اور میں اور میرے ساتھی شاہی سائس ہیں۔ سائس گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے استبل کی دیکھ بھال ہمارے ذمے ہے۔ ہر مہینے چاند کی 14ویں تاریخ کو ہم اصیل گھوڑیاں ساحل پر باندھ کر ادھر ادھر تہخانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ان گھوڑیوں کی بو سونگھ کر سمندری گھوڑے موجوں سے نکل کر ساحل پر آتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں تو گھوڑیوں سے جفت ہوتے ہیں، پھر وہ گھوڑیوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ سمندر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ ناکام رہتے ہیں کیونکہ گھوڑیاں مضبوط بندھی ہوتی ہیں۔ کام بنتا نہ دیکھ کر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہنہنا کر گھوڑیوں کو دلتیاں اور ٹکریں مارنے لگتے ہیں۔ شور سن کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سمندری گھوڑے شرارت پر اتر آئے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی شور و غل مچاتے ہوئے تہخانوں سے نکل کر ساحل کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمیں آتا دیکھ کر سمندری گھوڑے فوراً سمندر میں کود کر غائب ہو جاتے ہیں اور ہم گیابن گھوڑیوں کو کھول کر اپنے شہر کا راستہ لیتے ہیں۔ ان گھوڑیوں سے جو بچھیرے اور بچھیریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرستان کے گھوڑے گھوڑیاں ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بیٹھ کر سستا لو۔ اب سمندری گھوڑوں کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس کام سے فراغت ہو جائے تو پھر ہم تمہیں اپنے بادشاہ مہرجان کے پاس لے چلیں گے اور اپنا ملک دکھائیں گے۔ میاں تمہاری قسمت اچھی ہے جو ہم سے ملاقات ہوگی، ورنہ ساری عمر اس ویرانے میں کٹ جاتی۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا۔ ہماری بات چیت ختم ہو رہی تھی کہ بیر ہنانے اور ہنہنانے اور ٹاپے مارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائس فوراً اچھل کھڑا ہوا اور تلوار اور ڈھال اٹھا کر بیر لپکا۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بیر پہنچ کر دیکھا تو آس پاس سے بہت سے اور آدمی بھی گھاٹ سے نکل آئے ہیں اور میرے ساتھی کی طرح تلواریں اور ڈالیں بجا بجا شور مچا رہے ہیں۔ لوگوں کو آتا دیکھ کر اور اس ابڑ دبڑ کو سن کر سمندری گھوڑا بڑا گھبرایا اور جلدی سے سمندر میں اتر گیا۔ ہم اطمینان سے گھوڑیوں کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے سائس بھی اپنی اپنی گھوڑیاں لے آ پہنچے۔ مجھے دیکھ کر نہایت تعجب ہوا اور وہ پوچھنے لگے کہ یہ نئی وضع کا آدمی کہاں سے آیا ہے۔ میں نے انہیں بھی اپنا قصہ سنا دیا۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا، انہوں نے چلنے کی ٹھان لی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ہم بادشاہ مہرجان کے شہر جا پہنچے۔ بادشاہ کو جو ہی میرے بارے میں پتہ چلا اس نے مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کو کہا۔ میں نے دربار میں پہنچ کر اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا اور کہنے لگا میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے سفر کا سارا حال سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بولا، بیٹا تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ تمہیں ڈوب مرنے سے کون بچاتا۔ ہم نے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا، تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔